تانوں اہل بیت دے نام تے لوگ صحابہ دا گستاخ نہ بنا سکے، اس پہ فتوے لگے. آپ نے معذرت میں سوال بھول جاؤں گا، آپ نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو امام احمد بن حنبل کے ساتھ ملایا، اپنا امام ابو حنیفہ کے ساتھ ملایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سبحان اللہ ایران سے سوال نکلا؟ تو ایران کسی کو فنڈنگ کیوں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے؟ شاہ جی یہ تو ایران سے پوچھے کہ وہ کیوں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، آپ کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے استاد محترم پہ ایک فتوے لگ رہے ہیں، اور آپ کو اس بارے میں مطلب اس وجہ سے پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں پہ جو ہے وہ فنڈنگ ہے. استاد محترم آپ کے حنیف قریشی صاحب کے دعوت اسلامی سے کچھ اختلافات تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ان کی جو چندہ باکسز ہیں جو جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، ہم خود بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں نے بھی دیکھے کہ جگہ جگہ چندہ باکسز جو لگے ہوئے ہیں، اس پر ان کا اختلاف تھا کہ انہوں نے بینک سے قرضہ لیا اور پھر وہ سود کے ساتھ واپس ہو رہا ہے. اب یہ سارا اچھا ایک ہی خاندان کو ایک چینل پر نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، کیا آپ نے ممتاز قادری صاحب کا کوئی جنازے کے حوالے سے کوئی ویڈیو کوئی چیز دیکھی ہے چینل پہ؟ نہیں، کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں جا رہی جو اس وقت ہماری ضرورت ہے. تو مسلمانوں کا پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے، یہ چیزیں مفتی صاحب نے سامنے رکھی ہیں، اور پھر اس کا جواب بنتا ہی نہیں تھا، ہوتا تو دے دیتے لیکن بنتا نہیں تھا. اچھا شاہ صاحب، کوئی عام آدمی گستاخی کرتا ہے تو روڈ جام ہو جاتے ہیں، لوگ نکل آتے ہیں، جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ ساتھ والے کو دیکھ کے نعرہ لگا رہا ہوتا ہے منصب نبی فقتلو. تو اگر یہی گستاخی کسی بڑے بندے سے ہو جاتی ہے، جس طرح سے پیچھے ابھی ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب سے رمضان میں ہوئی، اس سے پہلے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی زبان سلپ ہوئی اور انہوں نے عمر بن سعد یہ والا معاملہ جو تھا، اسی طرح سے اور کئی عالم دین ہیں. تو ان کو معافی کیوں ہے اور چھوٹے بندے کو معافی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں شاہ جی، سب سے پہلے تو اس کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے گستاحی رسول، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاحی، پھر صحابہ اہل بیت یہ الگ آ جاتے ہیں. حضور کی جو گستاحی ہے یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور یہ الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان سے ایک ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر گستاحی کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی گستاحی کرنا ہوتا ہے، پھر اس پہ ڈٹا ہوتا ہے. ایک یہ کہ سلپ آف ٹنگ ہے، آپ کی زبان بات کرتے ہوئے سبقت لسانی سے آپ کے منہ سے کچھ نکل جاتے ہیں. جو سپیکر ہوتا ہے اور جو بات کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو اس سے دوران گفتگو اگر سلپ آف ٹنگ ہو جاتے ہیں، اس کی سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی سے اگر کوئی اس طرح کا جملہ نکل آتا ہے، اور پھر اس صورتحال میں اس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو بات کی ہے، یہ اس بات کی دیکھیں نا، جو بندہ بات کرتا ہے وہی وضاحت بھی دے سکتے ہیں کہ میرا کیا مقصد تھا. صحیح ہے. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی سے یہ نکل گیا، یہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہو گیا اور میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، اور وہ اپنے جن لوگوں کے سامنے اس نے کی تھی ان کے سامنے معافی مانگ رہے، تو میرے خیال میں پھر یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ بات آگی پبلک کی، آپ نے کہا علماء کو چھوٹے پبلک کو نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. جو کرائیٹیریا، جو حدود شریعت کے اندر ہیں گستاحی کے حوالہ سے اور جو سزائیں اس پہ مقرر ہیں، جب انسان کوئی گستاحی کرتے ہیں ارادتاً تو اس کو سزا ملتی ہے. چاہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام تو استغفر اللہ ایسا نہیں کرتے. ایک عالم دین کیسے گستاحی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی نکل جاتے ہیں تو فوراً سے رجوع کرتے ہیں. غلطی سے اگر ہو گیا، انسان ہے بتقاضۂ بشریت، تو اگر ہو گیا تو وہ رجوع کر لیتے ہیں. اسی طرح عام لوگ جو ان سے ہیں، یہ چونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، عام لوگ بھی اگر کوئی بندہ سے گستاحی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ آپ کے سامنے جنہوں نے پری پلاننگ گستاحیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس پہ ڈٹے رہے ہیں، تو ان کا تو پھر جو سزا شریعت میں مقرر ہے وہ تو سزا ان کو ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء کے لیے کوئی الگ مسئلہ ہے، فتوے، اور عوام کے لیے ایسا نہیں ہے. جس بندہ جو ارادتاً گستاحی کرتا ہے تو وہ چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، سزا کا مستحق ہے. آپ نے گستاخی رسول کو کلیئر کر دیا. پچھلے دنوں لاسٹ 2023 کی بات ہے، 2023 میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اس پرسکون شہر ایبٹ آباد میں، اس ایبٹ آباد میں 3 دفعہ گستاخی قرآن سامنے آئے. پہلا جیل کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا. دوسرا کمپنی باغ کے پاس ایک بندہ صبح سویرے قرآن مجید کو نالی میں پھینک رہا ہے اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے. تیسرا لیڈی گارڈن کے قریب یہ ہوئے. تینوں بندوں کو غائب کر دیا گیا. کچھ پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں ابھی تک، آج دن تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ تینوں بندے کہاں پہ ہیں. تو علماء اکرام نے معافی مانگ لی، انہیں معاف کر دیا گیا.
ان بندوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں معافی مانگی ہوگی, یا یہ بندے جب ان کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ یار ہم سے گستاخی ہوگی, ہم سے غلطی ہوگی ہے, تو ہم معافی مانگ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں شاہ جی, جو کرائن ہوتے ہیں نا, جو آپ کا ماحول اور ہوتا ہے, جو چیز جہاں پہ جس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, وہ چیز آپ کو خود ہی ساری چیزیں بتا دیتی ہے. جس طرح آپ نے بہت سارے علماء کرام کا نام لیا, اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی عشق کے مصطفیٰ کا یہ چراغ روشن لوگوں کے سینوں میں کرتے رہے, یہ عشق کا پیغام دیتے رہے. تو جب ان سے گفتگو کے دوران جب چیز نکلتی ہے تو وہ فوراً اس پہ رجوع اور توبہ طائب ہوتے ہیں, تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ غلطی سے نکلے. ایک بندے دیکھیں نا, گفتگو کے دوران غلطی سے نکلنا یہ سمجھ آتی ہے. ایک بندہ جا کے قرآن کو جلانا, قرآن غلطی سے نہیں جلتا, ٹھیک ہے نا. ایک بات کرنا الگ چیز ہے, جلانا اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے تو غلطی سے بائی مسٹیک جل گیا, میں قرآن پکڑ کے یوں ویسے ہی آگ لگا رہا تھا تو جل گیا, میں نالی میں قرآن مجید استغفر اللہ پھینک رہا تھا تو یہ غلطی سے میں نے پھینکے. یہ چیز سامنے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ غلطی یہاں پہ نہیں ہوتی, یہ پری پلاننگ وہاں پہ یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے. جب انسان پری پلاننگ اس طرح کا کارنامہ کرتا ہے, اس طرح کی اس سے غلطی ہوتی ہے, یہ اس طرح کا وہ گستاخی کرتا ہے, تو وہ سزا کا مستحق ہے. یہ دو چیزیں آپس میں کمپیئر نہیں ہوتی ہیں. گفتگو کے دوران آپ سے بھی مجھ سے بھی ہو سکتی, سب کے دل آسانی کی وجہ سے تو صحیح, لیکن یہ وہ چیز آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ نہ کرے غلطی سے آپ سے کوئی بھی بات یہ مجھ سے غلط نکل سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نیچے سے جا کے کسی کی گاڑی لے کے بھاگ جائیں, آپ کے وہ بھی غلطی سے ہوا تھا مجھے پتہ نہیں چلا, تو یہ دو بڑی الگ الگ چیزیں. وہ تو پری پلاننگ, آپ یہاں سے جائیں گے, وہاں نیچے جائیں گے, اتنا ٹریول ہے آپ کا, وہاں پہنچیں گے, پھر وہاں پہ آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے ساری چیزیں, تو یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں ہو سکتی آپس میں. اور زبان سے کرنا یہ الگ بات ہے, نکل جانا, اور یہ پریکٹیکلی آگے اس طرح کی چیزیں کرنا تو یہ سیدھی سیدھی گستاخی ہے. ٹھیک ہے, ایک عالم دین کو ہم لوگوں نے دیکھا, سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, ان کی گستاخی کی انہوں نے. گستاخی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ سٹل اس کے اوپر رکے ہوئے ہیں, یعنی ان کی طرف سے کوئی بھی توبہ و رجوع کا ہمیں کوئی بھی کلپ, کوئی بھی ریٹن فارم, کچھ بھی ہمیں اس طرح کا نہیں دیکھنے کو ملا. تو انہوں نے جو ابھی تک توبہ و رجوع نہیں کی, جو وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیں شاہ جی, جہاں نام لے لیتے ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب. جلالی, ٹھیک ہے. شاہ جی, اصل میں یہ جو میں نے اس پہ پہلے بھی 2-3 دفعہ اسی طرح بات کی تھی, پھر اس کے بعد اب میں خاموش ہو گیا. تو اصل میں بیسیکلی مسئلہ یہ ڈٹ جانا, یہ بارگاہ اتنی بڑی ہے نا جی, سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ یہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے. بالکل, یہ سکون قلب مصطفیٰ ہے. سیدہ زہرا پاک وہ ہیں جو رسول اللہ کی لاڈلی شہزادی ہیں. حضور نے بڑی محبت کی, حضور نے فرمایا فاطمہ بد ہے تمہیں نہیں, فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے. شاہ جی, ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے علماء کے قدموں میں بیٹھ کے, یزید نے نا خاندان رسالت کی کلیوں کا مسئلہ ہے, اس نے شہید کیے بے دردی سے, بچے بھی شہید کیے, سارا کچھ کیا. لیکن جب سیدہ زہرا پاک کا کسی جگہ پہ نام آیا نا, اسی دوران سیدہ زہرا پاک کی اس نے بھی یہاں کی کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. یہاں ان کے معاملے میں رسول اللہ کی بیٹی جو یزید ڈائریکٹ رسول اللہ کی اولاد کا قاتل ہے, ان کی یزید بھی وہاں تھوڑا حیا کر گیا. لیکن جس بندے نے یہاں 1400 سال بعد یہاں پہ آ کے سیدہ زہرا پاک کی خطائیں ڈھونڈی ہیں, نبی کے جگر کے ٹکڑے کی خطائیں ڈھونڈی ہیں, میں تو حیران ہو جاتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن شخصیات کا سلسلہ جو تھوڑا کنٹروورسل رہا ہے دین اسلام میں, جنگیں ہوئی آپس میں, قتل و غارت کری ہوئی, بعد میں ایک اچھا راستہ علماء نے فقہاء نے نکال دیا, سبقت لسانی کا نکال دیا, کف لسانی کا وہ راستہ نکال دیا. جہاں پہ ہوئے سارا کچھ ہوئے ہے, ساری چیزیں بہت سارے, وہاں پہ علماء نے ایک راستہ نکالا کف لسانی, خاموش ہونا ہے, ان فتنوں پہ بات نہیں کرنی. ادھر تو کوئی چھوٹی سی ہلکی پھلکی بات کر بھی لے, جو ہمارا جو بکس نالج ہے, کتابوں میں جو چیزیں ملتی ہیں, احادیث کی کتب میں ہے, تاریخ کی کتب بھری ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, وہاں پہ اگر کوئی ہلکی سی بات بھی کر لے تو یہ علامہ صاحب اٹھ کے کہتے ہیں بھائی میں نے ان کو, یہ رافضی ہو گئے, یہ شیعہ ہو گئے, یہ کافر ہو گئے. کافر سے نیچے تو وہ رکتے ہی نہیں ہیں. تو جہاں پہ جگر پا رہے ہیں مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, وہاں پہ اتنی بڑی جسارت کر کے اس طرح کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے, ان کی بدقسمتی ہے. اور ہمارے ایک بزرگ استاد تھے, اللہ پاک غریق رحمت فرمائے, ان کا انتقال ہو گئے, بڑے بزرگ شخصیت تھے اور ساری زندگی جنہوں نے دین پڑھایا ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا جب یہ اس نے آغاز میں اس طرح کی حرکت کی نا, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں لگتا اس بندے کو اب توبہ کی توفیق ملے, کیونکہ جس بارگاہ میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے نا, جس بارگاہ میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے,
اس بارگاہ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کسی کو توبہ کی توفیق کم ہی ملتی ہے. تو میرے خیال میں آج دیکھیں پوری امت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا اس نے, نیا نظریہ امت کو دے دیا. امت بکھر گئی, آلریڈی اتنی بکھری ہوئی تھی اور پھر بکھر گئی, اور دیکھیں آج حالات کدھر کھڑے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کی اس طرح کی وجہ سے. اور مجھے لگتا ہے یہ بندہ, مجھے شروع سے لگ رہا تھا کہ یار اس نے بہت بڑا کوئی فتنہ میں بہت ہے اس بندے کے اندر. علم انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتے ہیں. آپ نے پڑھی ہے نا قرآن کی آیت, جو ہے دو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, کچھ لوگ پھر پار ہو جاتے ہیں تو بالکل بگڑ جاتے ہیں. تو اس کو میں پہلے جب سنتا نا, اس مسئلے سے پہلے بھی کبھی کبھار تقریر سامنے آتی تو میں پاؤں کے تلے رون دوں گا, میں نے فلاں کو پاؤں کے تلے 3 گھنٹے روندا, میں نے 10 گھنٹے روندا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. آپ سنیں, میں کہنا وہ کچھ ہے ہی نہیں, میرے سامنے میں ہوں. مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یار یہ میں والا جو چکر ہے نا, یہ شیطان کے ساتھ لا کے اس کو کھڑا کرے گا, شیطان سے بھی اوپر لے گیا. یہ تو وہ خود تھے جنہوں نے ایک گستاخی کی, غلطی کی اور اس پر ڈٹے رہے. ان کو پروٹیکٹ کرنے والے, ان کو ڈیفینڈ کرنے والے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ان کے محبین ہیں, کچھ بھی کہہ لیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو چلے ہیں ہی ہیں, باقی جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پیچھے سے. شاہ جی, میں نے آغاز میں ایک بات کی تھی نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر استاد سے غلطی ہوگی ہے, آپ جوتے اٹھائیں, چومیں, سر پہ رکھیں, استاد کا رسپیکٹ ہے, لیکن ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر لیں. ان کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اب وہ پوڈ کاسٹ آپ دیکھیں نا, ان کی وہ نام میرے ذہن سے ان کے اسٹوڈنٹ کا نکل گیا ہے, پوڈ کاسٹ ابھی ان کے ایک اسٹوڈنٹ کی ہے, میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو ان سے جب بات ہو رہی تھی, ان کا چہرہ بتا رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یار ہمارے استاد سے غلط ہو گئے. وہ ایک اینکر پرسن جو ہے طاہر زمان صاحب, وہ ان کے سوالات کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں. تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اب جان بوجھ کے زبردستی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ڈیفینڈ بنتا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاتے ہیں, غلطی ہوگی ہے, استاد بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں, ان سے مسٹیک ہوگی ہے, آپ تھوڑے اصلاح کی طرف آئیں. لیکن بات وہی ہے کہ فرقہ واریت والا وہ پہلے والی بات دوبارہ آ جائے گی. ہمارے ہاں یہ چیزیں نکلتی یہاں سے جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں, ایک بندے نے غلط لکھا ہے, اب پیچھے سارے نے قلم اٹھا کے لکھنے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ یار اس سے غلطی ہوگی, انسان ہے, وہ بھی غلطی ہوگی, دیٹس اٹ, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن وہ پیچھے چل جاتے ہیں, تو اسی طرح ایک سلسلہ جاری رہتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں آج ان کے فالوورز میں بھی بہت سارے لوگ. آپ نے بتایا شاہ صاحب کہ ایک بندہ گستاخی کرتا ہے, اگر وہ معافی مانگتا ہے, پھر اس کا اور اس کے اللہ کا آپس میں معاملہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بروز حشر سے پتہ چلے گا. اب ایک بندہ گستاخی کرتا ہے اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں شریعت کیا لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں شاہ جی, جو بندہ ڈٹا ہوا ہے تو وہ گستاخ ڈکلیئر ہوئے ہے, وہ جیل بھی کا. گستاخ کے بارے میں کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ تو مختلف نوعیت ہے نا. گستاخ رسول جو ہے اس کی سزا موت ہے. پھر اس طرح جو گستاخ اہل بیت یا گستاخ صحابہ ہیں, پھر وہ گستاخی کس کیٹیگری کی کر رہے ہیں, پھر ان کو سزائیں ہوتی ہیں. تو انہیں بھی سزا ہوئی ہے. ڈاکٹر جو آصف جلالی ہیں, یہ سزا ان کو ملی ہے, جیل میں رہے کافی ٹائم, اس کے بعد واپس آئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے سلسلہ کیا ہے. لیکن جو باہر دوبارہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے کوئی نام نہاد قسم کے رجوع کیے, یہاں سے پکڑا یہاں سے پکڑا, ناکام کوشش کی. اور رجوع بھی کیا, اس رجوع میں تو اور انہوں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں, اور چیزوں کو لے کے آئے. تو آج دن تک گستاخ ڈکلیئر ہے. آپ دیکھیں پوری اہل سنت جو بھی ہے, جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, مشائخ ہیں, پیران عظام ہیں, ان ساروں نے کہا ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ وہ بندہ جو دوسرے کو سنی ہی نہیں سمجھتا تھا, اور لوگوں کی خدمات کو 1 منٹ میں یہ پانی میں بہا کے لے کے جا کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا. آج دیکھیں اللہ نے لا کے کہاں کھڑا کر دیا. میرا سوال کلیئر نہیں ہوا کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. آپ نے گستاخ رسول کا تو بتا دیا, جو یہ خاص کیٹیگری ہے, سیدہ پاک, سیدہ سلام اللہ علیہ, مطلب اہل بیت ہو گئے اور اصحاب ہو گئے, ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شاہ جی, یہ جو اب آپ کا لا ہے, جو آپ کی نظام عدلیہ ہے, اس میں ان کی سزا مقرر ہے کہ بھئی یہ گستاخی صحابہ اہل بیت کی سزا ہے, اتنا جرمانے, اتنے سال انہوں نے جیل میں لگانا, ان کو گرفتاری ہوتی ہے. یہ تو چلو لا ہے نا, یہ تو دنیا کا ہے. شریعت کا پوچھ لوں کہ شریعت کا اس کے بارے میں کیا نہیں, ہمارا جو اسلامی نظام ہے اس کے شریعت کے اکارڈنگ یہ شریعت کے اکارڈنگ لا ہے, پورا ایک ہے. ہاں, تو یہ اسلام بھی یہی ہے جو حضور کے صحابہ کی گستاخی کرے, اور جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے تو اس کو کوڑے لگانے کا حکم بھی آیا ہے. تو یہ جو سزا انہوں نے بھگتی ہے, سزا کاٹ کے ہیں, تو یہ شریعت کی سزا تھی. شریعت نے یہ سزا حدود مقرر کی ہوئی ہیں, جو سزا یہ کر کے ہیں. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. فرقہ واریت کو جس طریقے سے آپ نے بیان کیا, جس طریقے سے آپ نے اس کی نفی کو سائیڈ پہ کیا اور محبتیں بانٹنے کی کوشش کی بہت خوبصورت انداز میں, تو اسی میں سے ایک محبت برا پیغام بھی ہم نکالتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے. تو شاہ صاحب, معاشرے پر آپ سے کچھ سٹیٹمنٹس لینا چاہوں گا. جیسے ابھی ریسنٹ ہم لوگوں نے دیکھا
بلوچستان میں ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا محبت کی شادی کرنے پر. تو آیا میرا دین کیا اتنا سخت ہے کہ وہ محبت کی شادی الاؤ نہیں کرتا, یا محبت کرنا جرم ہے؟ شاہ جی آپ نے چونکہ اسپیسیفک ایک جگہ کی بات کی بلوچستان کی, میں چونکہ بلوچستان کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بہت ساری آراء سامنے آئی ہیں, میں اس پہ تو اسپیسیفک بات نہیں کروں گا, لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس پہ بات کروں گا. کیا اسلام میں پسند کی شادی جرم ہے؟ آپ کو ایک مثال, ہاں ٹھیک ہے, آپ نے کیا کہا پسند کی شادی جرم ہے؟ کیا اسلام میں پسند کی شادی جرم ہے؟ شاہ جی اسلام میں یہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھے کہ پسند کی شادی جرم ہے. اسلام میں ہے ہی پسند کی شادی. اسلام میں پسند کے علاوہ کوئی شادی نہیں ہے, اسلام میں پسند ہی کی شادی ہے. یہ بہت گنہونا یہ ہمارے کلچر میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے, یہ زور زبردستیوں والا, اور جس کے بدلے میں پھر شاہ جی بہت سارے سامنے آتی ہیں, بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, بہت سارے گناہ سامنے آتے ہیں, بہت سارے جرائم سامنے آتے ہیں. لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا, پھر بندہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں. تو جہاں تک بات ہے اسلام میں پسند کی شادی, تو اسلام میں ہے ہی پسند کی شادی. قرآن اور احادیث سے دیکھیں نا, فن کی ما طاب لکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپ پسند کا نکاح کرو, پسند کی شادی کرو. قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے تو پسند کا نکاح کرنا ہے, پہلی بات. حدیث بھی, حضور بھی کہہ رہے ہیں کہ نکاح پسند کا کرنا ہے. میں آپ کو بولوں زبردستی اسلام میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ آپ ایک انسان کو, جانوروں میں اور انسانوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ بکریاں نہیں ہے کہ آپ نے دو مرد اور عورت کو ایک جگہ پہ, دو بکریوں کو جا کے ایک جگہ پہ باندھ دیا وہ چرتی رہے, نہیں, یہ انسان ہے بھائی. آپ دو ایسے لوگوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے کو مینٹلی پسند نہیں کرتے, وہ مینٹلی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آپ ان کو ایک جگہ پہ کس طرح باندھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں یہاں سے پھر جنم لیتی ہیں. یاد رکھیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک لڑکی آ گئی شاہ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی, انہوں نے کہا حضور میرے والدین نے زبردستی, میرے ابے نے میری شادی کر دی ہے ایسے شخص کے ساتھ جسے میں پسند ہی نہیں کرتی. رسول اللہ ہمارے لیے حضور آئیڈیل ہے, ہمارا یہ سوسائٹی یہ کلچر آئیڈیل نہیں ہے, یہ بات کی چیز ہے. پہلے رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. حضور کو جب آ کے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ میرے ابے نے زبردستی میری شادی کر لی ایسے شخص سے جسے میں پسند نہیں کرتی, حضور نے کہا تجھے اختیار دے رہا ہوں میں, چاہے تو توڑ دے چاہے تو رکھ لے. خود رسول اللہ یہ پسند کی شادی کا خود رسول اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہے. اس کے ایک تو شریعت میں تو آپ سوچیں بھی نہ کہ زبردستی کا نکاح تو ہے ہی نہیں. شریعت میں ایٹ لیسٹ زبردستی کا نکاح نہیں ہے. جو والدین جو پیرنٹس اپنے بچوں پہ اتنی زبردستی کی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے یہاں ہی کرنا ہے, ہم نے بات کر دی ہے, میں نے اپنی بہن سے کر لی, اپنے بھائی سے کر لی ہے, میں نے اپنی خالہ سے کر لی ہے, فلاں سے, کیوں کر لی ہے؟ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میرے ذہن میں آ گئی, حضور نے فرمایا جو بیوہ خاتون ہوتی ہے نا وہ تو اپنی مرضی کی مالک ہے, وہ تو اپنی مرضی سے کرے گی. جو کنواری لڑکی ہوتی ہے نا اس کا والد اس سے اجازت لے گا. پھر ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے, جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد صحابہ انہوں نے جب یہ بات کی تو حضور نے فرمایا کہ جو بیوہ ہے وہ تو اپنا خود کرے, جو کنواری لڑکی ہے اس سے اس کا والد اجازت لے. اگر لڑکی خاموش رہے یعنی کہ ہاں کر لے تو پھر نکاح کرا دو, اگر لڑکی منع کر دے تو جبر نہیں کر سکتے آپ. رسول اللہ منع کر رہے ہیں کبھی زبردستی نہ کریں, اور یہاں والدین پکڑے کے زبردستی باندھ رہے ہوتے ہیں اور زبردستی نکاح کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے جرائم اس وجہ سے سامنے آتے ہیں. خود پیرنٹس کس طرح, مطلب آپ مجھے بتائیں شاہ جی, ایک شخص محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پالتے ہیں, اپنے بیٹے کو پالتے ہیں, بڑی محنت کر کے 20-22 سال اس کو پالنے کے بعد اس کا نکاح, اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے زبردستی کرتے جس کو اس کی بیٹی پسند ہی نہیں کرتی. اب مجھے بتائیں اس کی آگے آلموسٹ جو عمر ہوتی ہے وغیرہ پال بھر کا پتہ نہیں ہے, 60 سال 70 سال لگا لیں, 20 سال کی عمر میں جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکے کی شادی ہوتی ہے, 60 سال تک وہ زندہ رہتے ہیں, لیٹس سپوز 40 سال اس کو ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ نے باندھ دیے جس کو اذیت کی زندگی دے دی جاتی ہے. وہ بانو قدسیہ کی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, انہوں نے کہا بندہ شادی نہ کرے نا, کنواری زندگی گزار لے, وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ زبردستی کسی کی شادی کروا لیں. شاہ صاحب ابھی آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی مگر زبردستی میری شادی کروا دے گی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو چاہے تو رکھ اور چاہے تو توڑ دے. تو آیا آج کی جو خواتین ہیں, یہ میسج میں اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارا کلیئر میسج ہے, آج کی جو خاتون ہے, آج کی جو لڑکی ہے, اس کے لیے بھی کیا یہی حکم ہے؟ شاہ جی دیکھیں سب سے پہلے ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے نا وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے. ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو ہم شریعت کے دائرے میں بند ہو چکے ہیں. اب ہم نے وہ کرنا ہے جو رسول اللہ ہمیں کہیں گے, وہ نہیں کرنا جس سے حضور منع کریں گے. حضور پاک جب بتا کے چلے گئے, اللہ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ پسند کے نکاح کرنے ہیں,
पसंद की शादी करनी है। रसूल अल्लाह ने जब बार बहुत सारी रवायात है शादी में, अभी आप यहाँ पढ़ने लग जाओ तो बेशुमार ऐसी रवायात है। बेशक बेशक। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने निगाह नबुव्वत देख रही थी शादी। मैं आपको बताऊं ना, हमारे कल्चर में ना एक चीज है, हम उसको साइड में नहीं रख सकते, मजबूरी है। आप देखें आपकी सोसाइटी में को एजुकेशन है कि नहीं है, यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। इससे भी आगे फैमिली सिस्टम में आ जाए, हमारी फैमिली सिस्टम एक है कि नहीं है, कजन्स का आपस में इखलात है कि नहीं है। जो हमारा कजन्स फैमिली सिस्टम है वो एक जगह पे है, साथ उठना बैठना लामहाल ना चाहते हुए भी। आप मुझे बताएं, ये एक नेचुरली फेनोमेना है कि आपको अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है ना चाहते हुए भी। आपको एजुकेशन में, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारे माशरे की हकीकत है, इससे हम आंखें चुरा भी नहीं सकते। ना चाहते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, ना चाहते हुए आपको अपनी फैमिली में, चूंकि सारे इकट्ठे हैं, आपको अपोजिट जेंडर है उसमें अट्रैक्शन होती है। एक नेचुरली फेनोमेना है, नेचुरल आपको उसमें अट्रैक्शन है। आपको कोई किसी लड़की को लड़का या लड़का को लड़की पसंद आ गई, मैं आपको ये साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत हमारे वालिदैन जो उनसे है हमारी सोसाइटी में इस तरफ नहीं तवज्जो लेके जा रहे, उसका बहुत नुकसान है। इसलिए मैं इस बात को थोड़ा खोल के बयान कर रहा हूँ। जो भी सुन रहे हैं आपके लिस्टर, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, कोशिश करें इसको पूरा सुने। आधी बात सुनेंगे तो फिर ये अधूरी बात आगे निकलती है और कहते हैं ये गलत बात कर दी है। ना चाहते हुए भी जब देखें ये इससे आप इस बात से इनकार कर सकते हैं, को एजुकेशन और जो फैमिली सिस्टम है इसमें रहते हुए लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं और प्यार मोहब्बत का सिलसिला उनका आगे बढ़ते हैं। आप इसका इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब बढ़ता है एक लड़के एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, लड़की लड़के से मोहब्बत करती है, आप वो निकाह करना चाहते हैं। देखिए मोहब्बत ये इस्लाम में ये डेटिंग वेटिंग ये कंसेप्ट है ही नहीं है। इस्लाम में निकाह का कंसेप्ट है। अगर दो इंसान आपस में निकाह करना चाहते हैं, चूंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे केसेस लेके आए हमारे पास जो हमने देखा है। अब होता ये, लड़की ने कहा जी मैंने इससे शादी करनी है, निकाह कर रही है, भाई गुनाह तो नहीं कर रही ना। लड़के ने कहा अपने वालिद को, पेरेंट्स को कहा मैंने इससे शादी करनी है, वो निकाह का कह रहे हैं। गुनाह का कहना होता है तो वो आपसे कहते हैं वो छुप के कर लेता, वो निकाह कर रहे इसलिए आपको कह रहे हैं। आप समझे बात को। और ये तो एक सरकार, मैं कहता हूँ ये कमजोरी है हमारी। और वालिदैन पकड़ के जबरदस्ती दूसरी जगह पे निकाह करेंगे लड़की का या लड़के का। आप मुझे बताएं शाह जी, वो जिंदगी बरस पहले वाले लड़के को या लड़की को बुला सकेगा? इज्जत अजियत वाली जिंदगी। एक तो अजियत वाली जिंदगी, दूसरा ये है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ शादी, शाह साहब जहां पे बहुत सारे मामलात होते हैं ना, वहां पे आपका एक इमोशनली अटैचमेंट होती है, आपकी रोमांस होता है। ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है आप जबरदस्ती अगर किसी को आपस में जोड़ते हैं। नुकसान क्या होता है? आपका बेटा या आपकी बेटी निकाह एक के साथ हो रहा होता है, वो फिजिकली एक के साथ हो रहा होता है, उसके माइंड में कोई दूसरा होता है। फिर जब उसको जब भी मौका मिलता है, आजकल पीर साहब ये सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा ही है। नहीं बचा सकते आप भाई। जो दो बंदे आपस में राब्ते में हैं, फिर आप जो मर्जी कर लें, आप जबरदस्ती पकड़ के निकाह कर लें, उनका राब्ता आपस में नहीं खत्म हो सकता। जब राब्ता नहीं खत्म हो सकता, ये गुनाह, और इस गुनाह में वालिदैन शरीक है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मफहूम रिवायत है, अगर वालिद औलाद बालिग हो गई है, इस्तिताअत के बावजूद वालिद उसका निकाह नहीं कर रहा और औलाद गुनाह में शरीक होगी, जिम्मेदार वालिद है। मुझे आप बताएं शाह जी, अगर निकाह की इस्तिताअत रख के वालिद बेटे का निकाह नहीं करवा रहा, उसकी वजह से बेटा जो गुनाह करता है उसका जिम्मेदार वालिद है, तो जो जबरदस्ती दूसरी जगह पे शादी करके, वो शादी करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुब्तला है, इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? वालिदैन इस चीज को नहीं सोच रहे, जबरदस्ती में। अच्छा, ये तो शरीफ पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं आपको वैसे एक बात बताता हूँ, आपने अपनी बेटी को, बेटे को पाला है मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ, आप क्यों उसकी जिंदगी अजाब बना रहे हैं? एक बंदे के साथ जबरदस्ती क्यों बांध रहे? आपने जिंदगी नहीं गुजारनी, उन्होंने गुजारनी है। देखे ना, हाँ ये हो सकता है बेटा है या बेटी है, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं मैंने फलां से निकाह करना है। जो बंदा निकाह का डिसीजन लेते हैं तो वो इतना भी काका नहीं होता, इतना भी बच्चा नहीं होता। डिसीजन ले रहे तो कुछ ना कुछ वो अकल रखते हैं। हाँ, फिर भी अगर सामने वाले गलत है तो वालिदैन का काम है वो आके बताएं भाई इनमें ये खराबी है, ये इस तरह के लोग हैं, ये ऐसे हैं, इनमें ये गुनाह या फलां, ऐसी चीजें तरीके से करें। हाँ, ये कहने कि नहीं भाई हम उतर नहीं करते, उतर नहीं, मैंने बस अपनी फलां से, मैंने अपने भाई से बात की, उसके बेटे से, उसकी बेटी, मैंने बात कर दी, बस मेरी बात से आगे जबरदस्ती, इस पे फख्र महसूस कर रहे होते हैं। अगर अच्छा रिश्ता भी आ जाए ना, लेट्स सपोज बेटी कहती है अपने अब्बे से मैंने फलां से निकाह करना है, और उसको पता है लड़का बहुत अच्छा है, वो फिर भी कहेगा नहीं भाई मेरा कुल्ला नीचे हो जाएगा, भाई उससे नहीं करना जहां तू कह दिया, जहां मैं कहता हूं वहां पे करना है। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। शाह साहब, इसमें एक सवाल मेरे जहन में यह है कि जब इस चीज से इनकारी हो जाती है, लड़का है या लड़की है, उनको कह दिया जाता है कि यार यहाँ पे तुम लोगों ने निकाह नहीं करना, जहाँ पे हम कह रहे हैं वहां पे करना है, फिर उससे जो नया रास्ता निकलता है बाप की शादी करने का, कोर्ट मैरिज का, लव मैरिज का, तो आया वो निकाह हो जाता है शरीयत में? क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक वकील जो है वो लड़की का बाप, उसका भाई या उसके घर का कोई सरबराह होना चाहिए। तो आया
اگر یہ بھاگ کے شادی جو ہوتی ہے اس میں بغیر وکیل کے گھر کے سربراہ کے یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ شاہ جی دیکھیں جو بیوہ خاتون ہوتی ہے اس کا تو میں نے پہلے بتا دیا، اپنی مرضی ہے اس ہاں جو کنواری لڑکی ہوتی ہے اس کی جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو شریعت نے والدین سے اجازت کا حکم دیے، والدین سے کی اجازت کا اجازت کا حکم دیے، مرضی کا حکم والدین کی نہیں دیا، اجازت کا حکم دیے، چونکہ ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکی کے لیے۔ اب ہے یہ کہ لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ہے، ولی کی مرضی نہیں ہے۔ میں نے ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے رکھ لی، لڑکی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد نے ایسی جگہ پہ شادی کروائی ہے، نکاح کی ہے جہاں اس کو میں پسند ہی نہیں کرتی، حضور نے اس کو اختیار دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری روایت بھی میں نے آپ کو ترمذی شریف کی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس بیٹی سے پوچھو، اگر وہ خاموش ہو جائے یعنی کہ رضا کا اظہار کر لے، راضی ہو تو نکاح کر لو، اگر وہ منع کرتے تو جبر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھیے۔ اب جو ولی ہے، ولی جا کے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ فلاں سے آپ نے نکاح کرنا ہے، تو بیٹی اگر اس کو کہتی ہے کہ بھئی مجھے قبول ہے تو یہ ولی کی اس میں اجازت ہے، ولی ہے اس ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر ولی باپ ہو یا بھائی ہو وہ زبردستی کر رہے ہیں تو زبردستی کرنے کی صورت میں شرعی طور پہ وہ حق وکالت کھو دیتے ہیں، اب وہ ولی نہیں رہتا، اس کا حق وکالت کھو گئے، چونکہ شریعت نے جب آئے تو وہ اس کے اگینسٹ چل رہے، وہ زبردستی کروا رہے۔ ہاں جو اولاد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کوشش کریں اپنے پیرنٹس کو راضی کریں، ان کے پاؤں پکڑیں، لیکن ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنے والدین کی بے ادبی کریں، کسی بھی فائٹ طریقے کریں، سے اور ان کو راضی کریں، محنت سماجت کریں، اور والدین کو بھی چاہیے اپنی جو بچے ہیں ان کی مرضی کو پریورٹی دیں، اس کو سامنے لے کر رکھیں۔ زندگی انہوں نے ایک بندہ ہے آپ اس کو زبردستی، مطلب یہ کتنی نان سینس بات ہے، جانور تو نہیں ہے بھائی، انسان ہے، دو انسانوں کو زبردستی کیسے آپ ایک جگہ پہ باندھ سکتے ہیں؟ یہاں سے آپ نے کہا نا بھاگ کے شادی، جب آپ پسند کی شادی جو شریعت میں ہے جب آپ وہ کرتے ہیں اس طریقے سے شریعت کے مطابق چلتے ہیں، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے سرکار، اللہ کی قسم اگر آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ واقعی نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیں جو لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کر رہے ہیں، یہی لڑکا لڑکی کو پتہ ہو کہ ہم والدین سے بات کریں گے تو نکاح کر لیں گے، یہ کبھی بھاگیں گے؟ ان کو شوق ہے بھاگنے کا، تو یہ خرابی ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر شاہ صاحب شادی زبردستی تو آپ نے کر لی، کہیں پہ 5 بچے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، 8 بچے ہو گئے، اس کے بعد جا کے جو سوشل میڈیا پہ موقع ملا ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں۔ یہ معاشرے کی ستم ظریفی ہے بھائی، گناہگار ہوتے ہیں والدین، اس میں گناہگار ہوتے ہیں اس گناہ میں، جہاں وہ لوگ گناہگار ہیں فیل کرنے والے وہاں والدین ان سے زیادہ گناہگار ہیں۔ اب زبردستی کب تک کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھیں گے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں ہر بندہ آزاد پنچھی ہے۔ اب جب یہاں سوشل میڈیا انسٹا لیں، فیس بک لیں، ٹک ٹاک لیں، اٹھا کے کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب پسند کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہتے ہیں، اگر معاشرے میں کوئی 1-2 مثالیں ایسی ملتی ہیں تو وہ تو ایک انسان ہے، ہو سکتے خرابی، لیکن ایکسٹرا میرٹل یہاں سے جنم لیتے ہیں اور والدین اس چیز کی حساسیت کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ موبائل کا دور ہے بھائی، آپ زبردستی اپنی بچی کو اٹھا کے کسی کے حوالے کریں گے، جس کے ساتھ وہ کزن ہے یا پھر کو ایجوکیشن ہے ہماری، جس کے ساتھ اٹیچ ہے، کیا آپ اس سے رابطہ ختم کروا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کروا سکتے، وہ اس کے ساتھ رابطے میں۔ اور یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر آج دیکھ لے کہ بچے اولاد ہوئی ہوتی ہے 5 بچے، اور بندہ جو ہے وہ کچھ کہیں اور منہ مار رہے، بندی کہیں اور منہ مار رہی ہے۔ یہ ایک معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پیچھے زبردستی کرتے ہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ہم نے خود سے زبردستی بنائی ہوئی ہے۔ والدین کو سوچنا چاہیے جہاں بچے خوش ہیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، نہ کہ ایک نفرتیں پھیلا کے ایک نیا چیز یہ سامنے ایک سلسلہ جنم لے رہے۔ تب آخر میں ہمارے ناظرین ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے نقیب کے طور پہ بڑے ابھر کے سامنے آئے، بڑی شہرت بھی آپ کو ملی ماشاءاللہ سے، بڑے بیزی اسکیجولز رہے آپ کے، لیکن اب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ نے نقابت چھوڑ دیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاہ جی اس کی وجہ پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارا ایک سلسلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، خطابت کی طرف آ کے نقابت پھر کم ہی ہوتا ہے سلسلہ، لیکن میں نے چھوڑنے کی بھی ایک وجہ ہے، اس طرح پراپر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بالکل ہی چھوڑ دیے، لیکن یہ کہ کچھ چاند پروگرام جو اپنے شروع سے میری عادت ہے، میں اپنے انوائرمنٹ کے لوگوں میں اپنے تھنکنگ کے لوگوں میں اپنے نظریات کے لوگوں میں ہی جا کے پروگرام کرتا رہا ہوں، باہر کبھی کیے ہی نہیں، چونکہ ایک نظریاتی سلسلے کے ساتھ لے کے چلنے والے لوگ تھے ہم۔ لیکن یہ جو نقابت کا سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں نا چھوڑا ہے، اس سے شاید پیچھے ہٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں کچھ لوگ ایسے آ گئے نا ہمارے ہزارے میں، تو پھر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں۔ اب پنجاب میں دیگر جگہوں پہ چلے جائیں تو اس میں کوئی جاہل قسم کے لوگ سٹیج پہ آگے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، نہ میرا مقصد ہے، لیکن یہ ایک غلطی ہے جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں۔ وہ بازاری قسم کے لوگ سٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا،
وہ نقیب محفل کہہ رہے ہیں جی تیری ایسی دی تیسی سمجھ آئیے, وہ جو نہیں چل رہا ہے وہ نقیب, وہ دیکھیں سٹیج پہ آگے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, پھر وہ اتنی مبالغہ آرائی ہوتی ہے, اتنا جھوٹ ہوتا ہے بیچ میں, اور پھر حضور کی نعت ہو رہی ہوتی ہے, اس کا کوئی ادب نہیں, کوئی بندہ آ گیا جی, کوئی ملک صاحب, چودھری صاحب, شاہ صاحب آ گئے, پیر صاحب, ختم ہو گیا سارا سلسلہ ان کے پیچھے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پھر وہ مبالغہ آرائی سے کام لینا, مجھے لگتا ہے کہ اب نقابت کا جو سلسلہ ہے محفل سے اس کو ختم کر دینا چاہیے, یا کسی اچھے عالم دین کو بطور نقیب محفل میں لانا چاہیے تاکہ وہ دین اسلام کی روح سے یہ سلسلہ کرے. ایسے لوگ اب تو اکیڈمیاں بن چکی ہیں شاہ جی, اکیڈمیاں بن چکی ہیں, فیسز لے کے سکھا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ آگے کمائے گئے. تو جب یہ چیزیں دین اسلام سے ہٹ کر بزنس بن جائیں گی, اور اب میں حیران رہ جاتا ہوں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوں تو میں حیران رہ کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں لوگ. تو نقابت کو فلم بنائی ہوئی ہے, گیم بنائی ہوئی ہے, اس کو فن بنایا ہوا ہے, مذاق بن رہے مائک پہ, عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا, میں نے کہا یا تو بالکل یہ ختم کریں نقابت والا سلسلہ, یا کوئی پڑھا لکھا بندہ لے کے آئیں جو سلجھے کلام بھی پڑھے لکھے پڑھے اور طریقے سے کرے. کوئی مبالغہ آرائی, اور جو مبالغہ آرائی اتنی ہوتی ہے, ایک بندہ آگے بیٹھے ہوئے, بھائی اس کو آپ نے وہ نظر رکھنی ہے پیسوں پہ, بس اس کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے کے جانا. تو اس وجہ سے میرا تھوڑا نقابت سے وہ دل تھوڑا تنگ ہو گیا, میں پیچھے ہٹ گیا. باقی ہمارا تو یہ ہوتا ہے درس نظامی کے بعد جب خطابات کی طرف سلسلہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے خطابت کی بھی ایک بزی اسکیجول رہتا ہے, تو اس لیے بھی میں نے نقابت کے سلسلہ جو ان سے ترقی بہتر ہو گیا. جی شاہ صاحب, آخر میں ہمارا اسلامک ایزڈ اسلامک کیپس اینڈ سٹور کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر ہے. تھینک یو جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے. اور یہ ماشاءاللہ میں جو لسنر ہیں آپ کے انہیں بھی بتاؤں, یہ بہت پیارا گفٹ آپ نے مجھے دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ سلسلہ پوڈ کاسٹ کا شروع کیا ہے, پوڈ کاسٹ وتھ شاہ جی, میری نیک تمنائیں, نیک خواہشات اور نیک دعائیں شاہ جی کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ مختلف علماء کو, بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ علماء کو بھی اور غیر عالم لوگ جو ہیں ان کو بھی لے کے آ کے جو ہماری ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں سیکھنے کے لیے مل رہی ہیں. تو شاہ صاحب کو آپ نے ضرور سننا ہے, ضرور دیکھنا ہے. شاہ جی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی. بہت بہت شکریہ. بالکل جی, ماشاءاللہ سید ذکاء الدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا فرقہ واریت کی جتنی بھی نفی تھی اس کو ختم کرنے کے سارے طریقہ کار انہوں نے بتائے. جو اور اختلافات تھے, گستاخیاں تھی صحابہ کی, اہل بیت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے بارے میں شاہ صاحب نے بتایا. اور شاہ صاحب نے آخر میں جو بتایا کہ آپ کی شادی کے کیا حکم ہیں, آپ پہ کیا محبت کے کیا حکم لاگو ہیں. تو ان ساری باتوں کو آپ ضرور سنیں, اپنے پورے پوڈ کاسٹ کو سنیں. 2 پارٹس آئیں گے ہمارے اس کے, تو ضرور سنیں سارے کو, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ میرے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام ارینج کیا اور ہمیں مدعو کیا. جزاک اللہ, آپ نے اتنے محبت بھرے جملے بولے. امید ہے انشاءاللہ لوگ اس سے لطف اندوز ہوں گے. آج کا یہ پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.